الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا جی، ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا فوراً جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کی دو ڈائمینشنز ہیں، انفیکٹ تین ہیں. ایک ڈائمینشن تو وہ ہے جو صحیح روایات میں ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا ایک دوسرا سوال ہے کہ جب کوئی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے. وہ تو ہم نے سب نے سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا میں ان کے لیے اختصار سے بتا دیتا ہوں کہ ہماری دعائیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک جن کو اللہ فوراً پورا کر دیتے ہیں بے عین ہی، میں نے مانگا کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں اور مجھے 1,00,000 روپے مل گئے. دوسری دعائیں وہ ہوتی ہیں جو بعین ہی پوری نہیں ہوتی، ملتی جلتی، اور آف کورس اللہ دے رہا ہے تو بہتر چیز میں مل جاتی ہے. ہم نے اولاد مانگی، اللہ نے اچھی اولاد دے دی. ہم نے رزق مانگا، اللہ نے رزق حلال عطا فرما دیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تیسری دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. روز حشر ان دعاؤں کے اجر ملیں گے، اور اتنے زیادہ اجر ملیں گے کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آدمی ہم سے اگر کوئی تھوڑی سی لمبی بات کر لیتا ہے اور اس کی اتھارٹی ہوتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میں خود بھی کرتا ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں. جب ہم کاروبار میں کمپنی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ریٹرن کیا ہوگی، ریٹرن اوور انویسٹمنٹ، ROI کہتے ہیں اس کو، تو کوئی بھی کمپنی 1 سال سے کم کے عرصے کی ROI کی بات نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جی اونچ نیچ آتی رہے گی، سال کے بعد یہ ہوگا. انفیکٹ اکثر کمپنیز 3 سال کی ROI کی بات کرتے ہیں کہ جناب ویدر آئیں گے، اونچائی نچائی آئے گی، اتار چڑھاؤ آئے گا، 3 سال کے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کمایا. اس دوران کبھی کم بھی کمایا جاتا، کبھی زیادہ بھی کمایا جاتا. اور سارے دنیا کے ڈسٹریبیوٹر، پاکستان کے تو سب کو میں جانتا ہوں، وہ اس پہ اعتبار رکھتے ہیں. یہ 2021 کلاسیکل اگزامپل ہے اس کی، سوری 2023 جو بھی گزر رہا ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی ڈسٹریبیوٹر نے پیسے کمائے ہوں گے لیکن لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کمپنی ان کے ساتھ ہے، اگلے سال کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالے گی. تو یہی رویہ ہمیں اللہ سے بھی کر لینا چاہیے. اللہ کی اتھارٹی ان اینی پوائنٹ ان ٹائم بہرحال کمپنیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کمپنیاں بہرحال تابع ہوتی ہیں حالات کی، اللہ نہیں تابع ہوتا حالات کی. تو ایک تو یہ ڈائمنشنز کی ہے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیٹیگری ہے تو ہمیں اس پہ مان لینا چاہیے. دوسری جو دو ڈائمنشنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعا آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. یا تو آئسولیشن میں پھر تو آسان ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے، یہ تو آئسولیشن میں ہے دعا. اس کے تو امکانات زیادہ ہیں کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو پوری ہو جائے گی. عام طور پہ جن دعاؤں پہ ہم خفا ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو آئسولیشن میں ہوتی ہی نہیں ہے. وہ آئسولیشن میں نہ ہونے سے میری کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ایک کسان ہے، وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ بارش برسا دے. اب اس کو اپنی فصل کے لیے بارش چاہیے. اسی دوران کوئی اور انسان ہے جو کیسی جگہ رہ رہا ہے جہاں اس کے پاس چھت نہیں ہے یا چھت ہے تو کمزور ہے، اور دعا کر اللہ بارش نہ برسے جب تک میری چھت کمپلیٹ نہ ہو جائے. اب یہ کانٹرڈکشن ہو گیا نا. تو ایک کی دعا تو بہرحال نہیں پوری ہوگی. یا ایسے ہی ہے پاکستان کا ہندوستان کا کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا، ہم سب دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان جیت جائے. بھئی پاکستان جیت جائے گا لیکن کچھ پاکستان کو بھی تو کرنا پڑے گا نا. جب پاکستان نہیں جیتتا تو یہ نہیں ہوتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. وہ یہ کہ دعا کے کچھ لوازمات تھے، وہ کانٹرڈکٹری تھی. ٹیم کی پرفارمنس وہ نہیں قبول ہوگی. تو یہ ہمیں علاقہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تمام دعائیں جو ہم آئسولیشن سے ہٹ کے مانگتے ہیں، جس میں دوسرے انسان دوسری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، وہ صرف ہمارے لیے نہیں قبول ہو جائیں گی. ان کا بھی رب ہے وہ، باقیوں کا بھی. تو وہ نہیں کرے گا اس طرح پوری ان کو. اس کو ہم دل پہ لے لیتے ہیں جی کہ میری تو دعا جو ہے وہ بہت عرصے سے قبول نہیں ہوئی. اس سے مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا جو پہلی والی کیٹیگری میں بھی آتا ہے اور دوسری والی میں بھی آتا ہے
کہ ایک دفعہ ایک صاحب ملے پروفیسر صاحب کو، سالانہ جلسہ تھا، جلسے کے بعد، کہ سر میں 4 سال سے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، اللہ سن نہیں رہا۔ تو پروفیسر صاحب نے اسپونٹینسلی کہا تم باز آ جا بھی، تم اس سے سبق سیکھو نا، کہ اس کا مطلب ہے وہ جو چیز تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، کچھ اور مانگ لو۔ تو دوسری کیٹیگری یہ ہو گئی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جب ہم دعائیں مانگیں تو ایسی دعائیں مانگیں جس میں کسی اور کے لیے شر کا پہلو نہ ہو، تو وہ دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ دعا جو آپ کسی کے حق میں مانگتے ہیں وہ جلدی پوری ہوتی ہے، یا باپ اولاد کے حق میں جو دعا مانگتا ہے وہ جلدی پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ اس میں آئسولیشن نہیں ہوتی، کسی کا شر نہیں ہوتا، اس میں آئسولیشن ہوتی ہے، کسی کے لیے شر نہیں ہوتا، تو وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری بات جو ہے، جو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں، وہ ہمارا اور اللہ کا جلدی کا کانسیپٹ ہے۔ ہم جلدی جو ہے، جلدی ایک صورتحال کا نام ہے، وقت کی خاص مقدار کو ہم جلدی کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ کسی کی جلدی 1 دن ہے، کسی کی 1 ہفتے ہے، کسی کا 1 سال ہے، ہم اپنے طور پہ گنتے ہیں۔ اللہ کے ہاں وقت یہ یوں نہیں ہے۔ تو جس کو ہم دیر کہہ رہے ہوتے ہیں، فیض صاحب نے کہا کہ خدائے دیر گیر، وہ دیر تو ہماری ڈیفینیشن ہے نا، اللہ کی تو نہیں ہے۔ اب ہم آج جب بیٹھ کے ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رومن امپائر 700 سال چلی۔ تو اب 700 سال ایک پیریڈ ہے بھائی، جب ختم ہوئی تم کو لگا بھی ختم ہو گئی۔ تو وقت جو گزر چکا ہوتا ہے ہم سب کے لیے، وہ سارا وقت چشم زدن ہوتا ہے، یعنی آنکھ جھپکنے کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے 50-60 سال کی زندگی جو ہے وہ آخر وقت پہ چشم زدن لگتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہم وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں 50-60 سال کی، اس دوران بھی اگر ہم عقل کے طور پر، عقلی طور پر اللہ کے اس ٹائم کی سپیڈ کو اور مقدار کو سمجھیں تو ہمیں کوئی دعا کی قبول ہونے میں دیری لگے ہی نہ۔ جو ہم پہنچیں گے اس کے پاس، ہم سے پہلے کے لوگوں کی سینکڑوں برس کی زندگیاں بھی تھیں۔ یہ بھی ایک سوال آیا ہوا بائی دا وے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال تو تبلیغ ہے، اس کے بعد پھر طوفان نوح آیا، پھر وہ نئی جگہ ریلوکیٹ بھی ہوئے، وہاں بھی کچھ عرصہ رہے ہوں گے، تو وہ تو 1000 سال سے بھی اوپر نکل گئی بات، پورا ملینیم نکل گیا اس میں۔ تو دیر سویر کیا ہے؟ جب ہم جائیں گے ان کی امت والے بھی اور ہم بھی، اور روز حشر اللہ پوچھے گا کم لبثتم، تم دنیا میں کتنی دیر رہے؟ ہم کہیں گے لبثت یوما او بعد یوم۔ تو ہماری جو غالباً ساری سویلائزیشن ہے، حضرت آدم سے لے کے اب تک وہ 7000 سال بنتی ہے، کیوں جی؟ 7000 سال ہی ہم نے دن ڈھونڈی تھی، اور اس سے پہلے کے بھی نکالنے فوسل وغیرہ دول، یہ شاید 1 دن سے بھی کم ہے۔ تو پھر دیر کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ تو یہ ہمیں اپنا کانٹیکسٹ ٹھیک کرنا پڑے گا کہ ہم دیر کس کو کہہ رہے ہیں۔ آخری بات جو میری ذاتی ہے، جس کا میرے پاس فلسفیکل ابھی جواب نہیں ہے، وہ یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی اور ہم پھر بھی زندہ رہے، وہ غیر ضروری ہی تھی۔ اچھا ہوا نہیں قبول ہوئی اور روز حشر کے آخرت کے توشہ خانے میں چلی گئی۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا مانگنا ہمیں اسٹیبلش کرتا ہے، کوالیفائی کراتا ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ دعا مانگنا ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے۔ جلدی کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس اپنے لفظ جلدی کو، یا صورتحال جلدی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے ان تینوں کیٹیگریز کے حساب سے، کہ اس کا اجر ملے گا آخرت میں۔ وہ آئسولیشن میں ہماری لیے اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں اور لوگ انوالو ہیں تو اللہ سب کا حالات، سب کی دعائیں سنتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جلدی ہم نے مچائی ہوئی ہے، اللہ کے ہاں وقت اور طریقے سے گزرتا ہے۔ وہ تو اپنے پیارے پیغمبر کو بھی 3 سال مقاطے میں رکھتے ہیں، شیب ابی طالب میں، ہمیں لگتا ہے وہ 3 سال ہیں، اپنے حبیب کو اتنا لمبا نہیں رکھ سکتے تھے اللہ۔ اور پھر جو سورہ دہا میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو جو سوفا کا مطلب ان قریب، وہ ان قریب آنے میں 10 سال لگ گئے۔ فتح مکہ تھا نا جی وہ، جس کا وعدہ فرمایا۔ تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جو سب سے افضل انسان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا صوفہ بھی 10 سال میں آتا ہے، تو میرا آپ کا صوفہ آنے میں وقت تو لگے گا، اللہ کا پیمانہ ہے۔
اللہ کے پیمانوں کو چھوٹا جان کے اپنے پیمانوں کے مطابق سمجھ کے انگزائٹی میں نہیں جانا. وما علینا الا البلاغ المبین. اور جو ہم یہ دعا والی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز بعد میں خیال میں آئی کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس کی آخری آیت میں حضرت خضر ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں موسیٰ سے. کہتے ہیں موسیٰ تو نے صبر نہیں کیا، اور علم کے بغیر صبر ہوتا بھی نہیں. تو ہم جو یہ جلدی میں چاہتے ہیں نا دعا میں، اور جو ہم کہتے ہیں دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی، وہ علم کی کمی ہے. ہمیں علم نہیں ہوتا اس دعا سے کیا نتیجہ نکلے گا. ہمیں علم نہیں ہوتا وہ دعا پوری نہ ہونے سے کون سا مسئلہ بنے گا یا پوری ہونے سے کون سا مسئلہ بنے گا. ہم صبر نہیں کرتے. تو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر پہلے آیا، نماز بعد میں آئی. تو صبر کرنا چاہیے، جلدی نہیں مچانی چاہیے.